مذہبی جنونیوں کا، پاگلوں کا طبقہ ہے. یہ وہ مذہبی جنونی اور پاگل لوگ ہیں جو شاید انزائٹی کے مریض ہیں یا ڈپریشن کے مریض لوگ ہیں، جو سینس لیس لوگ ہیں. یہ کوئی بچپن میں ان کو دماغی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے. حقیقت یہ کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جو جنونی ہیں اور پاگل ہیں، دماغ خراب ہو چکا ہے ان کا. اور جب انسان پاگل ہوتا ہے نا ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری میں، تو وہ اسی قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جس ملک میں ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، قانون پہ عمل ہوتا ہے، عدالتیں انصاف کرتی ہیں، لوگوں کا عدالتوں پر اور اپنے اداروں پر اعتماد ہوتا ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم روڈوں پہ جمع ہو کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. یہ جو ہجوم جمع ہوتے ہیں نا، اس کے ذمہ دار مولوی نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار آپ کے وہ ادارے ہیں جو قانون پہ عمل نہیں کرتے. عدالتوں پر عوام کا عدم اعتماد ہے، اور یہ اعتماد مولویوں نے بحال نہیں کرنا، عدالت کی کرسیوں پہ بیٹھے ججوں نے بحال کرنا ہے. تو میرا بھائی، جہاں عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتے وہاں روڈوں پہ قتل ہوتے ہیں. سندھ کے ایک نواحی گاؤں میں کئی عورتوں کی ہوتے ہوئے ایک عیسائی عورت میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کرتی ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ عورتیں اٹھ کے اپنے گاؤں کے جو امام صاحب ہیں ان کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ جی اس عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبہ جملے بولے ہیں. امام صاحب اس عورت سے بات کرتے ہیں اور وہ عورت اس کا اقرار کرتی ہے. ایک تو ہے نا کہ عورتوں نے گواہی دی تو وہ بات نہیں، وہ خود جس کا مسئلہ تھا وہ مانتی ہے میں نے ایسا کہا ہے. امام صاحب اس کی اطلاع متعلقہ اپنے علاقے کے تھانے میں دیتے ہیں، اور تھانے میں باقاعدہ FIR ہوتی ہے، اور تھانے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس عورت کو بلا کے اس سے بات چیت کرتا ہے. تو وہاں بھی وہ اس چیز کا اقرار کرتی ہے، اگرچہ جیسے بھی اس نے اقرار کرایا، یعنی یہ کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ سچی بات بتا دیں مگر، تو اس نے بات بتائی، اور FIR میں پھر وہ ساری چیزیں جو اس کی توہین اور گستاخیاں اس نے کی وہ درج کی جاتی ہیں. پھر معاملہ دائر ہے، اس کے بعد کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، کیس چلتا ہے پاکستان میں، اور 295C کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے. آپ کی عدالت سزا دیتی ہے، تو عدالت ویسے تو نہیں نہ سزا دیتی، سزا کا مطلب ہے جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس کو سزا، کون سی سزا؟ سزائے موت کا آرڈر ہو جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس عورت کے معاملے کی وجہ سے ایک گورنر وقت کا، پنجاب کا گورنر جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ اٹھتا ہے، اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسے بچاتے بچاتے 295C کا جو قانون ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ گستاخی رسول کی جو سزا ہے وہ موت ہے، اسلام میں بھی یہی ہے اور آئین پاکستان میں بھی الحمدللہ یہی ہے. تو وہ اس قانون کے خلاف بات کرتا ہے اور کہتا ہے ہم اسے بچائیں گے. اسی گورنر کا ایک گارڈ اور مسلمانوں کا ہیرو غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھائی آپ یہ جو اقدام کر رہے ہیں اور یہ 295C کے قانون کے حوالے سے، تو یہ آپ نہ کریں. جس پر وہ یہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے مجھے پوچھنے والا. تو ریکارڈ پر موجود ہے اس نے جو جملے کہے آگے سے 295C کے بارے میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، اس نے توہین آمیز جملے کہے. تو پھر اب اگر عدالتوں میں یہ معاملہ ہوتا اور اس نے جو توہین کی ہے، اگر عدالتیں اس کو سزا دیتی تو روڈ پہ قتل نہ ہوتا. لیکن علماء احتجاج کرتے رہے، وہ بچانے کی باتیں کرتا رہا آسیہ کو، علماء احتجاج کرتے رہے، خطابات میں کہتے رہے، حکومت سے مطالبات کرتے رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ گورنر ہے، بڑے لوگوں کو کون پوچھے. یہاں تو قانون زیادہ سے زیادہ جو موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے، ہیلمٹ گھر بھول آتا ہے تو اس کے لیے قانون ہوتا ہے، بڑی گاڑی والے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. تو اب غازی صاحب نے پنڈی کے ایک چوک میں اسے اپنا جو مذہبی فرض تھا وہ ادا کرتے ہوئے اسے واصل جہنم کر دیا. لوگوں نے یہی ڈنڈورا پیٹا. کن لوگوں نے؟ شاہدیب خان زادہ نے، حامد میر نے، اور سلیم صافی نے، اور دوسرے تیسرے کاشف عباسی نے. تو ان لوگوں نے او جی وہ مذہبی جنونی آ گیا ہے، تو پاگل تو دیوانہ. اور میں نے کہا پاگل تھا، دیوانہ تھا، مذہبی جنونی تھا. اس ایک مذہبی جنونی کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے پاکستان بھر کے پھر مذہبی جنونی آ گئے تھے. ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ شرعی طور پہ یہ اقدام ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا مفتی منیب الرحمان سے پوچھنا ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے یا ہم نے اپنے علماء سے پوچھنا ہے؟ ہم نے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی سے پوچھنا ہے کہ اس کا یہ اقدام ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ ہم نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے پوچھنا ہے؟ آپ بتائیں گے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے وہ شریعت کے مطابق ہوا ہے. جس کو شریعت کی ابتدائی باتوں کا پتہ نہیں، جنہوں نے قربانیاں ہی نہیں دی، جنہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی شریعت کی خدمت ہی نہیں کی، وہ بتائیں گے کہ یہ اس نے جو کام کیا وہ شریعت کے خلاف کیا.
تو علماء کرام ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، علماء جانتے ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت تو ہمارا مطلب اکثریت ہے پاکستان میں، 80% ہے، ہم اہل سنت مسلک کے علاوہ دیگر مسالک کے لوگوں نے بھی جو کہا کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اقدام تھا وہ خلاف شرع نہیں تھا، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے طور پر تھا، وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے طور پر تھا، اور غازی صاحب نے خلاف شرع کام نہیں کیا، پوری امت پہ جو چیز فرض ہو چکی تھی اس فرض کو ادا کیا ہے۔ غازی صاحب کو تو ہم سلامی محبت و عقیدت اس طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بھی فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ اچھا، وہ عورت جس نے توہین کی تھی سندھ میں، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اس کے بعد گورنر قتل ہو گیا، گورنر کو قتل کرنے والے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا عدالتی قتل ہو گیا، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ وہ جس کو عدالت نے جو ہے نا پھانسی کی سزا دی ہوئی تھی، یعنی اس کا جرم ثابت ہو چکا تھا، اس کے بارے میں پھر کیا ہوا؟ وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان سے اس کو بھگا دیا گیا۔ اس کو جب بھگایا گیا، عاشقان رسول پھر روڈ پہ آئے پرامن احتجاج کرنے کے لیے، تو جب وہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے آئے تو ان کے کئی لوگوں کو پھر لاہور کے روڈوں پر شہید کیا گیا، اور وطن عزیز پاکستان پورے ملک میں لوگوں کو پھر شہید کیا گیا۔ تو جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا جی، ہجوم ہوا اور پھر جناب وہ جی سیالکوٹ میں واقعہ ہو گیا تو ایک عیسائی کو عوام نے جمع ہو کے مار دیا، تو فلاں ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، تو یہ ہو گیا۔ بھائی یہ واقعات ہم کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے، قانون ہاتھ میں کوئی نہ لے، پاکستان کی عدالتوں اور تھانوں کے سپرد ان معاملات کو کرنا چاہیے، لیکن تھانوں والے اپنے فرائض ادا کریں نا۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ کو یقین ہے آپ کے محلے میں دائیں بائیں کہیں بھی کسی شخص نے توہین کیا، گستاخی کی ہے، آپ تھانے میں جائیں، کسی سے کوئی فون نہ کرائیں، کوئی کچھ نہیں، سفارش نہیں، آپ جا کے کہیں، 4-6 بندے ہوں، زیادہ یہ نہیں، ایک کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ ہمارے سامنے اس نے توہین کیا، آگے سے آپ کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے؟ بھائی سمجھے نا، ان جو اس طرح کے کیسز ہیں ان کی حساسیت کو آپ سمجھیں تو پھر روڈوں پہ فیصلے نہ کریں لوگ۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ روڈوں پہ جو فیصلے کرتے ہیں۔ حالیہ جو واقعہ ہوا لاہور کے ایک مارکیٹ میں، ایک بازار میں جو واقعہ ہوا، اس کی بات کرتے ہیں۔ او جی مذہبی جنونی آ گئے تو انہوں نے جو ہے جی عورت کو ہراساں کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا، ان کے بس میں ہو تو یہ کہیں عورت کو قتل کر دیا، اساں پھر دوبارہ کڈی کرو، یہ جیسے بات کرتے ہیں ان کے بس میں ہو تو یہ کہہ دیں، لیکن وہ چونکہ پھر رہی ہے سامنے تو وہ تو یہ کہہ نہیں سکتے، ہراساں کیا جی، فلاں کیا جی، تو یہ دیکھیں جی اس میں تو صرف حلوہ لکھا ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہراساں کیا، مارا پیٹا، عوام جمع ہوئی، مذہبی جنونی آ گئے، پاگل آ گئے، یہ مفتی طارق مسعود بھی بدقسمتی سے کہہ رہا ہے، اور لبرل نے تو کیا نہیں کہنا ہے نا، چلو ان کا تو حق بنتا ہے۔ تو جی وہ مذہبی جنونی اور پاگل آ گئے فلاں، کیا ہوا یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ اسلام کا مذاق کھڑا کر سر جی، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ساڈے اسلام کا مذاق ہے۔ یہی عورت ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے، اور جناب الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ جو صحافیاں وہ دیکھیں جی یہ ملک کس طرف جا رہا ہے جی، کیا ہو رہا ہے۔ میں کٹھا ہوتا رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو آپ کے صحافیوں کے حالات بھی بتاتا ہوں، ڈاکٹروں کے بھی بتاتا ہوں، وکیلوں کے بھی بتاتا ہوں۔ ادھر نہیں کہتے ملک کے در جا رہا ہے۔ تو یہ عورت ہے، یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، اس نے موبائل کان سے لگایا ہوا ہے، اور ادھر ایک مرد ہے جس کا ہاتھ نظر آ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے، عورت نہیں ہے، وہ بھی مرد ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر قرآن کی آیت ہے، آپ اٹھ جاؤ۔ وہ نہیں اٹھ رہی، وہ کہتے کھڑی ہو جاؤ، اس پہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ ایس پی جو ہے، وہ شہربانوں جو پولیس کی ایس پی، وہ ابھی نہیں پہنچی تھی، اور باقی بھی پولیس کی نفری، وہاں کوئی فرد، کوئی بندہ موجود نہیں تھا پولیس کا، ایک کانسٹیبل بھی نہیں تھا۔ اب عوام ہی ہے نا یار، جس کو آپ مشتعل کہہ رہے ہو اور مذہبی جنونی اور پاگل کہہ رہے ہو، پاگل ایسے کرتے ہوتے ہیں، پاگل کار کر کے پولیس کو بلاتے ہوتے ہیں، دجل کرتے ہو، فریب کرتے ہو، عوام کو جہالت کے تانے دیتے ہو۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو جہالت کے تانے دینے والے وہ لبرل کہ جی وہ جاہل ہیں، جاہل ہیں، جاہل ہیں، تے تعلیم دا بندوبست اساں مولویاں کرنا سی۔ آپ نے تعلیم کا 6-12 حکومتیں آپ لوگ کر چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے لاہور۔ آپ نے اگر تعلیم کا بہتر نظام بنایا ہوتا تو لاہور شہر کی عوام، بقول آپ کے جاہل ہیں، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے، تو لاہور کی عوام اتنی جاہل نہ رہتی یارا۔ آپ کی یہ کمزوری ہے، 6-12 حکومتیں، پہلے جناب 2-3 بار وہ نواز شریف صاحب، اور پھر شہباز شریف صاحب، اور اب مریم نواز آ گئی یہ پنجاب میں، تو یہ اتنی آپ نے باریاں لگائیں تو آپ عوام میں اتنا شعور نہیں پیدا کر سکے، یہ تو آپ کی ناکامی ہے۔ مولوی تو اس ملک میں کبھی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہی نہیں ہے، قصور مولوی کا ہے۔
حکومتیں آپ نے کی ہوئی ہیں. بہرحال اب اس عورت کو اس نے کہا اٹھ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ. وہ کھڑی ہوئی. ساتھ بندہ جو فون پہ بات کر رہا ہے وہ دکاندار ہے جس کی دکان میں وہ داخل ہوئی، اور اس کے بعد یہ سارا جو کچھ ہوا اتنا نہیں ہوا جتنا پیش کیا جا رہا ہے. بس اس سے اتنا کہا گیا آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، تو آپ بیٹھے نا توہین ہوتی ہے، تو آپ اٹھ جائیں اور پھر ان کپڑوں کو آپ تبدیل کر دیں، ان کو چینج کر دیں. تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے جی اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. تو اتنی بات کی گئی، لوگوں نے کہا جی یہ مذاق ہے اسلام کے ساتھ، اور یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ توہین ہے. ایسا نہ کسی ایک شخص نے اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی ایک شخص نے اسے خراش تک نہیں آئی. تو کون سے پاگل تھے؟ اوے پاگل تو پتھر مارتے ہوتے ہیں، پاگل تو قتل کرتے ہوتے ہیں. کون سے پاگل تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاگل وہ وکیل تھے جنہوں نے دل کے اسپتال میں داخل ہو کے مریضوں کے آکسیجن ماسک اتارے ہیں. وہ پاگلوں وہ پاگل تھے، لیکن ادھر کوئی بات نہیں کرتا. مجھے بتائیں نا اس ملک میں وکیل ڈاکٹروں کو مارتا ہے اور آئی سی یو میں داخل ہو کے وہ مریض جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ان کی آکسیجن ماسک اتارتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں، ان وکیلوں کو کیا سزا دی گئی اسی پاکستان، اسی پنجاب میں؟ مجھے بتائیں نا کیا سزا دی گئی؟ چوتھے دن ان کے کیس ختم کر دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وکیل تھے. اور پاگل تو وہ ڈاکٹر تھے جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس ملک میں توڑ پھوڑ کرتے دیکھا، جلاؤ گھیراؤ کرتے دیکھا، پولیس کی گاڑیوں پہ جو ہے نا وہ پتھراؤ کرتے دیکھا اور پولیس والوں کو مارتے دیکھا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے اور یہاں عوام تھی. جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. اس ملک میں قانون سارے اسی عوام کے لیے ہوتے ہیں، غریب کے لیے ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ غریب تھے، ان کے ذہن میں اتنی بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی یہ توہین کی جا رہی ہے، اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اور وہ احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے اور وہ بھی پرامن طریقے سے اس عورت کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے، خدا کی بندی یہ کیا کیا ہوا ہے. اور ایک بندے کو یہ لگے کہ یہ قرآن مجید ہے تو یار وہ بولے بھی نہ، تسی یہ گل آخنا چاہتے ہو، وہ بولے بھی نہ، وہ چسکے بھی نہ، وہ گل بھی نہ کرے. اگر وہ بات کرے کہ یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اچھا پھر آپ ایمان سے بتائیں، قرآن پہ حلف دے کے اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، ایک بندہ جو حافظ نہیں، عالم نہیں، آپ کو خود تسلیم ہے نا اس کی جو ڈیزائننگ تھی وہ عربی رسم الخط کی تھی. اور ایک لفظ تو آپ مان رہے ہیں حلوہ لکھا ہوا تھا، قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا؟ آؤ حدیث کی بات کر لیتے ہیں، آؤ قرآن کی بات کر لیتے ہیں، آؤ شریعت کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ لبرل سارے مل کے اپنا کوئی مفتی انجینئر مرزا کی طرح لائے نا جو یہ فتویٰ دے دے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جس پر اس طرح کے الفاظ لکھے ہوں وہ لباس پہننا قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جائز ہے. آنو نا یار فتویٰ کتنے لکھے ہوا ہے؟ کوئی ادھر بھی تو بات کرو نا کہ اس نے جو پہنا ہوا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محلے تہمت سے بچو. آپ نے اگر کوئی غلطی نہیں بھی کی لیکن غلط مقام پہ کھڑے ہیں، لوگ تو کہیں گے، اور وہاں لوگ تھے، وہاں ہجوم تھا، وہاں عوام تھی. تو عوام میں ایسی باتوں سے بچا جاتا ہے. عربی رسم الخط والے وہ لباس جس میں ایک لفظ واضح حلوہ، اس کے علاوہ لفظ واضح نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا سارے کپڑوں پہ حلوہ لکھا ہوا تھا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ لوگ. وہ ایک لفظ واضح ہے جس کو لے کر کہہ رہے ہیں، باقی جو ہے وہ عربی رسم الخط ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس پر. تو چلو ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے، ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لی. ایک جگہ پر وہ سمجھ آ رہا ہے، باقی جگہوں پر وہ سمجھ نہیں آ رہا. تو عوام کو یہ لگے کہ یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو وہ چس کے بھی نہ، وہ گل بھی نہ کرے. وہ گل کرے تو پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ مذہبی جنونی ہے. کیوں یار؟ اچھا اس عورت سے آج ہی جا کر کوئی پوچھے، کوئی یہ صحافی چلا جائے لبرل اور اس سے جا کر پوچھے کہ پولیس کو تو نے بلایا تھا؟ اور اس نے نہیں بلایا تھا پولیس کو. اسی ویڈیو میں جو آپ نے دیکھی ساتھ وہ بندہ کھڑا ہے، وہ دکاندار ہے. یار وہ بھی تو اسی لاہور دا لاہوری ہے نا، وہ بھی تے پاکستانی ہے نا، وہ بھی تے عوام بچوں ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں ہراساں کیا، حالانکہ انہوں نے کیا ہی نہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام نے پولیس کو بلایا اور پھر پولیس موقع پر پہنچی. او جی بڑی بات ہے جی، وہ جناب ایس پی شہربانو صاحبہ پہنچ گئی، مریم نواز بھی اس کو ٹھیک ہے بڑی بات ہے پہنچ گئی، پر پاپا وہ کول غیب دا علم نہیں سی. اے جس عوام نو تسی گالیاں پہ دیندے ہو انہاں وچوں ایک بندے انہوں کال کیتی سی، پھر وہ پہنچی. اچھا اس کے پہنچنے کے بعد نا پھر ہنگامہ زیادہ ہو گیا. یہ پری پلان تھا اور خود ہنگامہ کیا گیا، کیونکہ پہلے اگر زیادہ کیا جاتا تو پھر ظاہر ہے عوام ہے، پتہ ہے ان کو بھی یہ ہجوم ہے، جب جمع ہوتا ہے تو پھر اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا کچھ بھی. لیکن اب تو پولیس آ گئی ہے نا، اب قابو کر لے گی. پھر تھوڑے سے نعرے شعرے لگوا دیے گئے اور یہ کیا گیا. کچھ اس کے پیچھے مقاصد تھے. ایک تو یہی کہ وہ جو ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 فروری 2024 کو غیر شرعی اور غیر آئینی فیصلہ دیا، اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. کیونکہ پاکستانی عوام ہے تو اس کو جو ہے نا جی کسی اور طرف لگانا تھا. بھئی یہ ختم نبوت کے معاملے، کیونکہ مذہبی لوگ تھے نا زیادہ اس طرف جو لگے ہوئے تھے، میچوں میں جو لگے ہوئے تھے وہ تو لبرل ہے، تو مذہبی لوگ تھے جو ختم نبوت کے اس فیصلے اور ان معاملات میں نظر، ان سب کو ادھر لگایا گیا. کوئی سوال کرے کوئی جواب دے، مذہبی ایک نیا جو ہے نا جی وہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے.
یہ کام کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، ایک ایسی جو ہے نا جی عربی رسم الخط والی ڈیزائننگ میں ایک شرٹ عورت کو دی گئی، وہ پہن کے مارکیٹ میں گئی اور پھر بندوں کو لگایا گیا اور وہ پھر سارا کچھ کیا گیا، اور پھر میڈیا پر آ کر اور بیٹھ کر یہ کہا جانے لگا جی یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ مذہبی جنونی، تاکہ کل کو اگر کوئی واقعی قرآن لکھا ہوا، کلمہ شریف لکھا ہوا یا اس طرح کی لکھی ہوئی چیز اگر کوئی پہن کے آ بھی جائے نا تو کسی کی جرات ہی نہ ہو بات کرنے کی، کوئی بات کر ہی نہ سکے. تو بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی جنونی تھے تو فلان تھے تو یہ وہ، پہلے تو ایسا ہوا کچھ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ویڈیو ہم نے بطور دلیل آپ کے سامنے لگا دی، اس میں کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا. کوئی مجھے بتائے نا یہاں پر کون سی پولیس تھی جو اسے بچا رہی تھی اور لوگ جناب خنجر لے کے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اسے قتل کرنا چاہتے تھے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے، اگر مان لی جائے آپ کی بات کہ ایسا ہوا تو پاپا مولویوں کو نہ کوسیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو انہیں سمجھ آ جاتی بھئی یہ قرآن نہیں ہے، تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اور باقاعدہ علماء کو بلایا گیا اور علماء سے پوچھا گیا کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے اس پر قرآن ہے یا نہیں ہے. تو علماء تو وہ ہیں جنہوں نے اس عورت کی جان بچائی ہے، انہوں نے دیکھ کے کہا وہ خدا کے بندو یہ قرآن نہیں ہے. علماء نے تو جان بچائی ہے. تو علماء کو نہ کوسو، مولویوں کو نہیں. ہجوم وہاں قتل کرتے ہیں، ہجوم وہاں پہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جہاں ادارے اپنا کام نہیں کرتے. اداروں سے پوچھیں، ادب ان کا ضرور ہے. ہاں وہ جی اداروں کا بڑا احترام ہے، جی بڑا احترام ہے، جی ٹھیک ہے احترام ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ہم احترام کرتے ہوئے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں. اگر اس ملک کے ادارے اپنا کام کرتے تو ہجوم روڈوں پہ قتل نہ کرتے. اگر اس ملک کے ادارے اپنا کام کرتے، عدالتیں انصاف دیتی تو قتل کی شرح میں کمی آتی. تو یہ آپ کی عدالتوں کی ناکامی ہے، یہ آپ کی تھانوں کی ناکامی ہے، یہ آپ کی کچہریوں کی ناکامی ہے. قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی ناکامی ہے جو آئے دن اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. خالی معاملہ کیا یہی ہوتا ہے چور کو پکڑ کے عوام نے کبھی نہیں مارا یار؟ کسی کا حق بنتا ہے چور اگر آپ نے پکڑ لیا تو اس کو مارے. آئے دن میڈیا پہ اس طرح کا کیس رپورٹ ہوتا ہے جی فلاں جگہ جی عوام کے ہتھے چڑھ گیا، چور تھا یا ڈاکو تھا یا کوئی جناب کسی عورت کا جو ہے نا کوئی بٹوا وغیرہ کوئی لے کر بھاگا تو عوام کے ہتھے چڑھا تو لوگوں نے مارا. حق بنتا ہے. کیا یہ قانونی اعتبار سے درست ہے کہ عوام اور ہجوم اس کو مارے؟ کئی اس کے علاوہ مذہبی معاملات کے علاوہ لوگوں نے قتل بھی کیا ہے، ادھر کوئی نہیں بولتا. بھئی یہ ہجوم یہ کام کیوں کر رہا؟ ہجوم یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ ہجوم تھانوں سے مایوس ہے. ہجوم یہ کام اس لیے کر رہا ہے وہ عدالتوں سے مایوس ہے. جب عدالتیں انصاف دیں گی تو پھر روڈوں پہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. آپ اپنے اداروں سے یہ کہیں. بدقسمتی سے وہ ادارے کچھ دیکھیں نا، چوری ہو جائے، چوری صبح کو سارے شور کریں کہ جی کیوں ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے، گارڈ بھی آکھے کیوں ہوئی ہے. او پاپا تو ہے نا کیوں ہوئی ہے، تو جواب دے کیوں ہوئی ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہ بری سے سوال ہے. وہ جنونی سانتے پاگل سانتے انہاں پاگلوں نو کنٹرول مولویاں کرنا سی یا پولیس کرنا سی، مولویاں کرنا سی یا عدالت کرنا سی. آپ اپنا کام کریں تو پھر انشاءاللہ العزیز اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. جہاں عدالتیں فیصلے کرتی ہیں نا، جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، تو وہاں اس طرح کے ہجوم جو ہیں وہ آئے روز اس طرح کے فیصلے روڈوں پر نہیں کرتے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ روڈوں پر فیصلے ہوں یا عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. اللہ رب العزت حقیقت واقعہ کو سمجھنے کی اور اس طرح کے واقعات کو بیس بنا کے لوگ نہ دین پہ، علماء پہ اور شاعران اسلام پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان واقعات سے سبق سیکھنے کی اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.